جاوید نامہ یہ فارسی کی کتاب ہے جو کہ علامہ اقبال نے لکھی تھی 1932 میں۔ یہ علامہ اقبال کے شاہکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب میں علامہ اقبال مولانا رومی سے رہنمائی لیتے ہیں اور یہ دونوں آسمانوں کے مختلف شعبوں میں مختلف لوگوں کے درمیان آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ زندگی کے کئی مسائل پہ بحث کی جاتی ہے اور ان کے فلسفیانہ جوابات فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہاں دا اسپیئر آف دا مون یا چاند کے کرے پہ وہاں پہ ان کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوتی ہے۔ ایک ہندوستانی سنیاسی جسے ہندوستان کے لوگ جہاں دوست کے نام سے جانتے ہیں، پھر ہندوستانی بابا کے 9 اقوال، پھر سروش کا گانا، پھر گوتم، پھر زورسٹر سے باتیں، اور اب یہ جو نظم جو میں بیان کروں گا وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ سب لوگ فرشتے اسے وادی توسین کہتے ہیں۔ 14ویں نظم ہے جاوید نامہ کی اور اس کا نام ہے تاسین مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ حکیم طلستائی یہ روس کا ایک فلسفی تھا۔ اس کی ولادت 18ویں صدی ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کا باپ بہت بڑا جاگیردار تھا۔ یہ 9 برس کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ 15 برس کی عمر میں فورن یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1891 میں فوج میں ملازم ہوا اور 1855 میں جنگ میں شرکت کی۔ اس پر مذہب کا رنگ غالب آ گیا۔ اس نے انجیل کا ترجمہ کیا اور خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے کہ عنوان سے کتاب لکھی۔ پھر 1902 میں مذہب کیا ہے لکھی۔ اس کی بیوی کے خیالات اس سے مختلف تھے جس کی وجہ سے اس کا نباہ نہ ہوا۔ مرنے سے 2 ہفتے پہلے اس نے گھر بار چھوڑ دیا۔ 8 نومبر 1910 میں اس نے کشمہ پرسی کی حالت میں وفات پائی۔ اس وقت اس کے پاس سوائے جسم کے کپڑوں کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا سچا پیرو تھا اور حضرت عیسیٰ کی سلیب گلے میں لٹکانے کے بجائے اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا تھا۔ اس نظم کے پہلے حصے میں علامہ اقبال نے کوہستار کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس میں نہ تو کوئی پرندہ ہے اور نہ کوئی درخت اور نہ ہی سبزہ ہے، اور یہاں پہ روشنی بھی نہیں ہے اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور پھر یہاں پہ ان کو ایک نازک بدن حسینہ دکھائی دیتی ہے جس نے سینکڑوں قافلے لوٹ لیے تھے۔ یعنی وہ حسینہ جو تھی وہ راہبوں کو یا پادریوں کو کافری سکھلاتی تھی۔ اس کی نگاہ سے برا اچھا اور اچھا برا بن جاتا تھا۔ اس کے حسن میں ایسی دلکشی تھی کہ مذہبی رہنما بھی اس پہ فریختہ ہو کر مذہب چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اس عورت سے مراد وہ قومیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی دعوے دار تو بنتی ہیں لیکن ان کی تعلیمات بھلا دی ہیں۔ علامہ اقبال نے آخر میں بتایا کہ ان لوگوں نے جو تعلیمات بھلا دیں ان لوگوں نے کیا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے وغیرہ سب بھول گئے، اور ان کے جسم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یعنی ان کو سولی پہ لٹکا دیا تھا اور ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ ایک وادی درمیان کوہسار ہفتے مرگ، اس میں طائر ہے کوئی نہ شاخ ہے کوئی نہ برگ، روشنی ہے چاند کی اس کے دھوئیں سے مثل خیر، آفتاب اس کی فضا میں تشنا کام و تشنا میر، ایک اس وادی میں تھی سیماب کی ندی رواں، پیچ و خم کھاتی ہوئی مانند جوئے کہکشاں، راہ کی پستی بلندی سامنے اس کے تھی ہیچ، تند سیر و تند جوش و موج موج و پیچ پیچ، تا کمر ایک مرد تھا سیماب کی ندی میں فرق، نالا و زاری سے اس کے کچھ نہیں پڑتا تھا فرق، ابر و باد و آب ہرگز اس کی قسمت میں نہ تھا، آب جز سیماب اس پیاسے کی قدرت میں نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ حکیم طلستائی کا خواب۔ کوہسار ہفتے مرگ کے درمیان ایک ایسی وادی ہے جس میں نہ کوئی پرندہ ہے اور نہ کوئی درخت اور سبزہ ہی ہے۔
چاند کی روشنی اس کے گرد دھوئیں کے باعث تارکول کی سی سیاہ ہے اور سورج اس کی فضا میں پیاسا مر جاتا ہے، یعنی سورج بھی وہاں روشنی سے محروم رہتا ہے۔ اس وادی میں پارے کی ندی بہہ رہی ہے جو کہکشاں کی نہر کی مانند بل کھاتی ہوئی رواں ہے۔ اس ندی کے لیے راستے کی اونچائی اور پستی کوئی چیز نہیں، وہ تیز بہنے والی اور موج در موج اور بل پر بل کھاتی ہوئی ہے۔ اس ندی کے پارے میں ایک آدمی کمر تک ڈوبا ہوا تھا جو ہزاروں بے اثر نالے کر رہا تھا۔ اس کے نصیب میں نہ کوئی بادل تھا، نہ کوئی ہوا اور نہ پانی، وہ پیاسا تھا اور پارے کے سوا کوئی پانی نہ تھا۔ پارے کو پیا نہیں جا سکتا تھا۔ اس ندی کے کنارے میں نے ایک نازک بدن عورت حسینہ دیکھی جس کی آنکھیں سینکڑوں قافلوں کی رہزن تھی۔ وہ بڑی دلکش آنکھوں والی حسینہ تھی۔ تحسین مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ رویائے یعنی خواب۔ حکیم تالستائی روس کا ایک فلسفی۔ ایک کنارے پر نظر آئی زن نازک بدن، اس کی آنکھیں کاروانوں کے لیے تھیں رہزن، اس سے شیوہ کافری کا سیکھیں پیران کنشت، زشت خوب اس کی نگاہ سے ہوتا تھا اور خوب زشت۔ میں نے پوچھا کون ہے تو اور تیرا نام کیا؟ اور وہ ہے کون جو مہو فغاں ہے، کچھ بتا۔ بولی میری آنکھیں رکھتی ہیں فسون سامری، نام افرنگی ہے اور کام میرا ساحری۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس ندی کے کنارے میں نے ایک نازک بدن عورت دیکھی جس کی آنکھیں سینکڑوں قافلوں کی رہزن تھی۔ وہ بڑی دلکش آنکھوں والی حسینہ تھی۔ وہ حسینہ راہبوں پادریوں کو کافری سکھلانے والی تھی۔ اس کی نگاہ سے برا اچھا اور اچھا برا بن جاتا تھا۔ گویا اس کے حسن میں ایسی دلکشی تھی کہ مذہبی رہنما بھی اس پر فریختہ ہو کر مذہب سے دوری اختیار کر لیتے، اور وہ بھلائی کو برائی اور برائی کو بھلائی بنا کر دکھانے میں ماہر تھی۔ میں نے اس حسینہ سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے، اور یہ جو پورے طور پر نالہ و فریاد بنا ہوا ہے کون ہے؟ کیا تیرے ہجر میں وہ نالہ و فریاد کر رہا ہے؟ وہ حسینہ بولی کہ میری آنکھوں میں سحر سامری ہے، میرا نام افرنگی ہے اور میرا کام جادوگری ہے۔ ہو گئی یک بستہ اب وہ جوئے سیمین ناگہاں، اس سبب سے اس جواں کے تن کی ٹوٹی ہڈیاں، چیخ اٹھا ہائے افسوس اس میری تقدیر پر، حیف صد حیف اس میری فریاد بے تاثیر پر۔ اس کا نالہ سن کے افرنگی نے برجستہ کہا، گر نظر رکھتا ہے دیکھ اپنے عمل کو بھی ذرا، پورے مریم جس کو کہتے ہیں چراغ کائنات، بھیروور ہیں نور سے جس کے جہات و بے جہات۔ اچانک وہ چاندی کی طرح سفید ندی جمی ہوئی برف بن گئی اور اس میں غرق جواں کی ہڈیاں اس کے جسم میں ٹوٹ گئیں۔ وہ جواں چلا اٹھا کہ افسوس ہے میری تقدیر پہ، افسوس ہے میری اس بے اثر فریاد پر۔ اس جواں سے افرنگی کہنے لگی کہ اگر تو صاحب نظر ہے تو ذرا اپنے اعمال پر نظر کر، گویا تو نے حضرت مسیح کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے بارے میں سوچ۔ مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کائنات کا چراغ تھا، جس کا نور مکاں اور لا مکاں دونوں میں تھا، وہ فلاتوس و صلیب و چہرہ حسرت زدہ، زیر گردوں کیا کیا تھا تو نے کیا اس نے کیا، اے کہ تیری جان پر ہے لذت ایماں حرام، اے کہ تیرا دل پرستار بتان سیم خام، قیمت روح القدس سے تو رہا نا آشنا، نقد جاں کو کھو کے تیرے ہاتھ تن آیا تو کیا۔ اس فلاتوس، اس صلیب اور اس زرد چہرے کو دیکھ، آسمان تلے دنیا میں تو نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا، یہ دیکھ کہ حضرت مسیح نے قوم پر کیسے کیسے احسانات کیے اور قوم نے ان کو کیا صلہ دیا،
ان سے کیسا ظالمانہ سلوک کیا، تو اس پر غور کر یہ سب دیکھ۔ اے جواں جس کی تیری جاں پر ایمان کی لذت حرام ہے، تو جو کچی چاندنی کے بتوں کا پجاری ہے، یعنی تو نے مجھ جیسی حسیناؤں کی محبت میں مبتلا ہو کر ایمان اور مذہب کو بھلا دیا ہے۔ تو نے روح القدس کی قدر و قیمت نہ پہچانی، تو نے جسم خریدا اور روح کو ہار دیا یعنی برباد کر دیا۔ مطلب یہ کہ دنیاوی اور مادی مفادات کی خاطر تو نے اپنا دین اور اپنی آخرت دونوں برباد کر لی۔ اس جواں کو نازنین کا طعنہ نازیبا لگا، دل میں نشتر کی طرح سے اس کو ہر فقرہ لگا۔ یوں کہا اس نے کہ اے گندم نمائے جو فروش، تجھ سے شیخ و برہمن سب ہو گئے ملت فروش۔ عقل و دین کو کافری نے تیری رسوا کر دیا، عشق کو سوداگری نے تیرے رسوا کر دیا۔ تیرا لطف و مہر ہے آزار و آزار نہاں، تیرا کی و دشمنی ہے مرگ و مرگ ناگہاں۔ اپنے حسن کے جلوے میں مست اس نازنین افرنگیں کا طعنہ اس جواں کے دل میں نشتر کی طرح کھپ کر ٹوٹ گیا۔ اس کے دل پر بڑا افسوسناک اثر ہوا۔ اس حصے میں افرنگی سے مراد یورپی قومیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی دعوے دار تو بنتی ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو انہوں نے بالکل بھلا رکھا ہے۔ ان اقوام کی موجودہ تہذیب و ثقافت سراسر مادیت کا شکار، گویا ان کا جسم زندہ اور روح مردہ ہیں۔ فرنگی کی طعنہ بھری باتیں سن کر وہ نوجوان بولا، اے گندم دکھا کر جو بیچنے والی یعنی فریبی حسینہ، تیری وجہ سے شیخ اور برہمن ملت فروش بن گئے ہیں۔ گویا یہ جو تہذیب ہے، اس کی ثقافت اور علم و ہنر وغیرہ نے مذہبی رہنماؤں میں الحاد پیدا کر دیا ہے، اور وہ اپنی اپنی قوموں کو ملحد بنانے میں لگ گئے ہیں۔ تیری کافرانہ طور طریقوں سے عقل اور دین خوار ہو گئے ہیں۔ تیری سوداگری نے عشق کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تیرے ناز نخروں نے عقل، دین اور عشق تینوں کو گمراہ کر دیا۔ چونکہ افرنگی استعارہ ہے، اس لیے ایک حسینہ کے حوالے سے ناز نخروں اور اداؤں وغیرہ کی بات ہو گئی ہے۔ تیری محبت ایک اذیت ہے، اور اذیت یا بیماری بھی ایسی جو پوشیدہ ہے۔ تیری دشمنی موت ہے، اور موت بھی ایسی جو اچانک واقع ہوتی ہے۔ ازر نہا گویا ایسی بیماری جو انسان کو اندر ہی اندر گھلا دے اور اسے پتہ نہ چلے، جیسے دق کا مرض۔ آب و گل کی صحبتوں کی کتنی شیدائی ہے تو، حق سے اس کے بندے کو کر کے جدا لائی ہے تو۔ دہر میں جس کی بدولت عقدہ اشیاء کھلا، تجھ کو اس حکمت نے کیا جز فکر چنگیزی دیا۔ بے گماں ہر صاحب جوہر کو ہے اس کا پتہ، جرم سے میرے ہے کتنا جرم سنگین تر تیرا۔ اس کے دم سے زندگی دوبارہ پاتا تھا بدن، تیرے دم سے جاں کا قبرستان ہے گویا بدن۔ تو نے دنیا مادیت سے صحبت اختیار کر رکھی ہے اور بندے کو اللہ کے حضور سے چرا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ تیرا سارا مقصد، تیری ساری نظر دنیاوی مفادات حاصل کرنا ہے۔ یوں تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر کے دنیا اور مادہ پرست بنا دیا ہے۔ وہ حکمت سائنس جس نے اشیاء کی گتھی سلجھائی، اس نے تجھے چنگیزی فکر کے سوا اور کچھ نہ دیا۔ جس طرح چنگیز منگول سردار نے ایران میں قتل عام اور غارت گری کر کے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس طرح تیری یہ حکمت دنیا اور اہل دنیا یعنی انسانیت کی تباہی کا سامان بن رہی ہے۔ جو بھی حقیقت شناس ہے وہ جانتا ہے کہ تیرا جرم میرے جرم سے کہیں بڑھ کر ہے، سنگین ہے۔ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے بدن سے نکلی ہوئی جان پھر بدن میں آ گئی، جبکہ تیری وجہ سے بدن جان کے لیے قبر بن جاتا ہے۔ پہلے مصرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے دم سے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، اور تو روحوں کو ان کے جوہر سے بیگانہ کر دیتی ہے۔
جس کے نتیجے میں انسان ایک طرح سے چلتی پھرتی لاش بن کر رہ گئے، جذبہ عشق سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم نے جیسا بھی کیا برتاؤ اس کے تن کے ساتھ، اس کی ملت نے روا رکھا ہے اس کے من کے ساتھ۔ تیری موت اہل جہاں کو زیس کا پیغام ہے، ٹھہر اب تو دیکھ لے گی تیرا کیا انجام ہے۔ جو کچھ ہم نے اس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ساتھ کیا، ان کی ملت نے ان کی روح کے ساتھ کیا، گویا ان کی تعلیمات گو فراموش کر کے اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ کر توحید پرستی سے کنارہ کشی کی اور الہاد کو پوری طرح اپنا لیا۔ تیری موت یعنی تیری ثقافت اور حکمت وغیرہ کی تباہی اہل جہاں کے لیے زندگی کا باعث ہے۔ تو ٹھہر تاکہ تو یوں دیکھ لے کہ تیرا انجام کیا اور کیسے ہوگا۔ مطلب یہ کہ وہ وقت آنے والا ہے جب اہل دنیا تجھ سے بیزار اور متنفر ہو جائیں گی اور انسانیت کی حامل تہذیب و ثقافت وغیرہ کو اپنانے لگیں گی۔